آج کی ہماری یہ ویڈیو ہمارے ناظرین کے لیے بہت دلچسپ ہونے والی ہے، وہ اس لیے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اوکی گہارا کیا ہے؟ سننے میں یہ بہت عجیب سا نام لگتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ ایک جنگل ہے؟ لیکن کیا آپ اس کے بارے میں ایک حیران کن بات جانتے ہیں کہ اسے خودکشی کا جنگل کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ جاپان کے خودکشی کے جنگل کا اصل نام کیا ہے۔ خودکشی کرنے والوں کو بھلا نام سے کیا غرض؟ جب کسی کا خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے تو وہ اس جنگل کا رخ کرتا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ 7 صنعتی ملکوں میں جاپان کو یہ اولویت بھی حاصل ہے کہ وہاں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں۔ خودکشی کا جنگل جاپان میں ہمیشہ سے موجود نہیں تھا، بلکہ اس کی تاریخ بھی کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ یہ ذکر ہے 864 کا، جب اس علاقے میں واقع آتش فشاں پہاڑ فیوجی اچانک پھٹ پڑا اور لاوا اگلنے لگا۔ ماؤنٹ فیوجی کا لاوا تقریباً 30 کلومیٹر رقبے میں پھیل گیا۔ جب لاوا آہستہ آہستہ سرد ہوا تو وہاں پودے سر نکالنے لگے، اور پھر آنے والے برسوں میں وہاں ایک اتنا گھنا جنگل کھڑا ہو گیا جہاں سورج کی روشنی کے لیے بھی زمین تک پہنچنا محال ہو گیا، اور وہ ایک ایسا جنگل بن گیا جہاں دن کے وقت بھی رات جیسا منظر ہوتا ہے۔ لاوے نے زمین کی سطح کو بھربھرا اور مسامدار بنا دیا ہے، جو آوازوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے اس تاریک جنگل کے زیادہ تر حصوں میں موت جیسی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ اس جنگل کو جاپانی زبان میں اوکی گہارا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے درختوں کا سمندر۔ یہ نام کب پڑا کوئی نہیں جانتا، تاہم یہ واضح ہے کہ پچھلی صدی کے وسط تک اس جنگل میں خودکشی کی کبھی کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت تک اوکی گہارا کو ایک مقدس جنگل کی حیثیت حاصل تھی اور کئی جاپانی اس کی پوجا کرتے تھے۔ 1970 کے عشرے میں جنگل سے کئی ایسے مہم جوؤں کا گزر ہوا جنہیں لکھنے لکھانے سے بھی دلچسپی تھی۔ پھر کیا تھا؟ آنے والے دنوں میں اوکی گہارا پر کئی ایسے ناول لکھے گئے، پھر فلمیں اور ٹیلی ویژن سیریز بننے لگیں، اور اچانک کسی مصنف کی قوت تخیلہ نے اس جنگل کو خودکشی کے لیے ایک مثالی مقام بنا کر پیش کیا۔ آنے والے برسوں میں کئی فلموں اور ڈراموں میں اس جنگل میں خودکشی کے مناظر فلمائے گئے تھے۔ بس پھر کیا تھا؟ جاپانی جو دنیا کے دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں، اوکی گہارا کا رخ کرنے لگے، اور اونچے گھنے درختوں کی تاریک چھاؤں میں انسانی ناشے ملنے کے واقعات بڑھنے لگے۔ جنگل میں خودکشی کے زیادہ تر واقعات مارچ کے دوران ہوتے ہیں، جو جاپان کے مالی سال کا آخری مہینہ ہے، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اکثر خودکشیوں کا سبب مالی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جنگل میں ناشے تلاش کرنے والے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر خودکشیاں درخت سے پھندا لگا کر لٹکنے اور بھاری مقدار میں منشیات کھا کر کی جاتی ہیں۔ جاپان میں ہر سال 20,000 سے زیادہ لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں، تاہم سرکاری طور پر اس بارے میں کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے جاتے کہ خودکشی کا جنگل ان میں سے کتنے لوگوں کا آخری ٹھکانہ بنتا ہے۔ اعداد و شمار جاری نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خودکشی کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ جاپان کے مختلف حصوں میں خودکشی کی شرح مختلف ہے، لیکن یاماناشی کے علاقے میں جہاں یہ جنگل واقع ہے، خودکشی کی شرح پورے جاپان میں سب سے زیادہ ہے۔ مقامی آبادی کو شکایت ہے کہ میڈیا نے ایک مقدس جنگل کو خودکشی کا جنگل بنا کر پیش کیا، اور خودکشی کرنے والوں کو یہ ترغیب دی کہ وہ اس جنگل میں آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کریں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اوکی گہارا سے ملنے والی زیادہ تر نعشیں اجنبیوں کی ہوتی ہیں۔ ایک مقامی باشندے واتان ابے کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا نے اس جنگل کو دنیا بھر میں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑی۔ اب تو بیرونی ملکوں سے بھی لوگ خودکشی کے لیے اوکی گہارا کا رخ کرنے لگے ہیں۔ جنگل اوکی گہارا میں جگہ جگہ گہرے گڑھے اور کھائیاں موجود ہیں۔ دوسری جانب غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یہ دیکھنے کے لیے بھی اس جنگل میں آتی ہے کہ مسامدار زمین پر قدم رکھ کر گھنے درختوں کے تاریک سائے سے گزرتے ہوئے جہاں اپنی آواز بھی گہرا سکوت توڑنے میں ناکام رہتی ہے، کیا محسوس ہوتا ہے۔ جنگل کے داخلی دروازے پر ایک بورڈ نصب ہے جس پر لکھا ہے کہ زندگی آپ کے والدین کی جانب سے آپ کو دیا جانے والا ایک قیمتی تحفہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں سکون سے بیٹھ کر اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں اس نمبر پر فون کریں۔ ایک رضاکار نے بتایا کہ فون کرنے کے بعد خودکشی کی نیت سے آنے والے کئی لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ایک اور رضاکار کوچی جنگل کے داخلی دروازے پر گٹار بجا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ موت کا سکوت توڑنے کے لیے زندگی کا راگ بجا رہا ہے۔ اسے یقین ہے کہ ایک
एक रोज خودکشی کا جنگل پھر سے مقدس جنگل بن جائے گا اور لوگ یہاں عبادت کے لیے آیا کریں گے۔ مجھے امید ہے ہماری ویڈیوز آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوتی ہوں گی، اور ہمارے اہم موضوعات کے متعلق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔